حافظ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ پردے کا حکم نازل ہوا، تو کن معاشرتی تقاضوں کی بنیاد پر پردے کا یہ حکم ہوا اور مسلمانوں کی اس وقت کیا معاشرتی حیثیت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل عرب جو معاشرہ تھا اس میں بھی دیگر جو معاشرے ہوا کرتے ہیں ان میں کچھ رسم و رواج ہوا کرتے تھے، کچھ ان کی تہذیبیں ہوتی تھیں، کچھ ان کے طور طریق ہوا کرتے تھے۔ مثلا ہر معاشرے میں ہر فطرت کا آدمی ہوتا ہے، کچھ بڑے دلیر قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے یعنی آگے نہیں آتے، لیڈر نہیں ہوتے۔ یہی حال عورتوں کا بھی تھا اس معاشرے میں۔ بعض عورتیں ایسی تھیں جو دلیر بھی تھیں، لیڈر ہونے کی صفات بھی ان میں موجود تھیں، بعض قبائل کی سردار بھی تھیں، بعض بہت مالدار تھیں، اثر و رسوخ رکھنے والی تھیں۔ اور اس کے برعکس ایک اور پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض ایسی خواتین بھی تھیں جو معاشرے میں بالکل دب کر رہ گئی تھیں، انہیں بطور ورثے کے طور پر تقسیم بھی کر دیا جاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ جو ہے ان کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کا معاشرہ تھا عرب کہ اس میں دو طرح کی جو تھی وہ ایک کہہ لیں کہ عروج تھے، دو طرح کی جو تھی انتہائی تھیں۔ ایک طرف تو یعنی بااثر و رسوخ خواتین بھی تھیں اور ایک طرف بالکل معاشرے کا پسا ہوا ایک طبقہ بھی تھا جو عورتوں کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو ایک چیز ان تمام معاشروں میں ہمیں اکثر نظر آتی ہے وہ بے پردگی ہے۔ عورتوں کے ساتھ مردوں کا ملنا رہنا، ان کی محافل میں جانا، یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر شراب جس معاشرے میں عام ہو، عرب کے معاشرے کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ پانی کی جگہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں، تو جس معاشرے میں شراب عام ہو پھر اس میں جو بے حیائی ہے اس پہ پھر قابو پانا انتہائی مشکل امر ہو سکتا ہے، اور یہی حال ان کا بھی تھا۔ پھر ایک اور قباحت ان میں یہ تھی کہ شعراء کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور وہ شعراء جو اپنی محافل میں اپنے شعروں میں عورتوں کے حسن کے قصیدے بیان کریں، ان کے جسمانی خوبصورتی کو اپنے شعروں میں بیان کریں، ان کو بڑا ہی عظیم شاعر تصور کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ پورے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کا ایک عنصر ہمیں نظر آتا۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس چند ایسے بھی لوگ تھے جن میں تہذیب قائم تھی، مہذب تھے، بااخلاق تھے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو زمانہ جہالت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بلند اخلاق کے لوگ تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بلند اخلاق ہی رہے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیا ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ ہے، مالدار تھیں لیکن باحیا تھیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی تھے، مثلا حدیث میں ہمیں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، یہ تو پردے کی تعلیمات کا نزول ہو چکا تھا اس وقت، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہے۔ تو اس قسم کے بھی ہیں لوگ جن کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی جہالت کی یہ حد بھی تھی۔ تو آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ نے جہاں مختلف چیزوں کی حرمت قائم کی ہے، مثلا شراب کی حرمت قائم کی ہے، جس نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ شراب کی حرمت سے جو انسان کے جو سوچ ہے، انسان کے جو اخلاق ہیں، اس پہ کچھ حد تک قابو پایا گیا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے 5ویں سال میں جو وجہ بنی ہے پردے کے پہلے حکم کے نزول کی، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب بن جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے تو اس کے 2-3 دن بعد ولیمے کی تقریب رکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ولیمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیمانے پر کیا، اور اپنے صحابہ کی کثیر تعداد تھی جن کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے میں مدعو کیا ہے۔ اس کا نقشہ قرآن کریم نے بھی کھینچا ہے اور حدیث میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب دعوت کا وقت تھا، صحابہ بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور کھانے کی تیاری کا انتظار کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ باتوں میں مشغول رہے ہیں، اور جب کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں تو پھر بہت سارے صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو وہاں پہ مستقل بیٹھے رہے ہیں اور باتوں میں ہی مشغول رہے ہیں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ آئے ہیں اور گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں تھی، لیکن ایک حیا، ایک شرم جو تھی اس میں مانے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر سکے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ، یہ بات نبی کو تکلیف دے رہی ہے،
لیکن حیا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت ایسی ہے کہ وہ منع نہیں کر پا رہے، کہنا کسی کو کوئی بات، تو اس میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکامات نازل کیے ہیں کہ پردہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنے خادم کو فرمایا کہ جو ہے وہ پردہ گھروں میں حائل کر دو، اور اس سے جو ہے وہ ایک پیغام ملا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ وہ پہلا حکم تھا جس سے پردے کی جو ہے پردے کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر باتیں ہیں، دیگر امور ہیں، سورہ نور کا حوالہ دیا ہے ابھی مولانا خان صاحب نے، تو وہ ساری باتیں پھر آہستہ آہستہ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور معاشرے کو بتایا ہے کہ ایک پرامن معاشرہ، باحیا معاشرہ، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بیان کر دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کے صحابہ میں بھی اس بات کو شعور آ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے ہے، ہماری عورتوں میں اور غیر کی عورتوں میں ایک فرق ہونا چاہیے، ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت گزر رہی تھی کسی جگہ سے، تو آپ نے جب دیکھا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اے سودا، ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ آپ ہو۔ تو اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ وہ احکامات نازل کرے جو پردے کے بارے میں ہوں، اور مسلمان عورتوں کو اور جو مشرکوں کی عورتیں ان میں ایک امتیاز قائم ہو۔ تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ رجحان تو تھا ہی کہ صحابہ میں یہ شعور پیدا ہو رہا تھا، اور پھر خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس بارے میں آیات نازل کی ہیں، اور قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مسلمانوں پہ پھر لاگو ہوئے ہیں۔ کیونکہ دراصل تو یہ عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی رہ کے، ساتھ رہ کے، فطرت کے جو بہترین رنگ ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ میں وہ بات جو ہے جن کے اندر خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ جہالت کے دور میں بھی جب ابھی اسلام نہیں تھا، تو یہ صحابہ جو ہیں ان میں کبھی کوئی ایسی بری بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شراب کی حرمت کے اگر نہیں تھے وہ احکام نازل ہوئے تو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نہیں پیتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ صرف اس وجہ سے رک گئے ہیں یا پردے کا صرف اس لیے اختیار کیا، اور دیکھیں جن لوگوں کا مذہب سے نہیں تعلق، وہ بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو باحیا اور با پردہ رہنا چاہیے۔ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، دنیا میں جو اچھے اور شرفاء لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں ہر جگہ سے، اور اسلام نے اصل میں وہی تعلیمات دی ہیں جو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ تو بڑا زبردست اس دونوں کی بات کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مشہور صاحب نے، تو حدیث میں بڑی خوبصورت آتی ہے، دونوں پہلو اس کے جو ہے نا بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک طرف یہ کہ ان کی فطرت کی آواز تھی کہ پردہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت عمر اصرار کیا کرتے تھے حضور کو کہ حضور پردے کا حکم دیں، لیکن حضور کی جو حیا تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا خود نہیں کرتے تھے کوئی اس کا، یہ بھی ایک زبردست پہلو ہے۔ تو اس لیے وہ جب تک نہیں نازل ہوا حضرت عمر کے اصرار کے باوجود نہیں اس کا حکم نازل نہیں، مطلب اس کو عمل نہیں کیا۔ جب اس کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیے ہیں، اور وہ جو ہے وہ واقعہ تو ایک وہ صرف بہانہ بنا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک مستقل بنیادی جو ہے وہ تعلیم ہے۔